بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کا سفر ایک مقدس سفر، اللہ کی محبت اور قربت کا سفر۔ اس سفر کا آغاز بہت باوقار انداز میں کیجیے۔ جانے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں کہ رب کے دربار میں جب حاضر ہوں تو تھکے ہوئے ہوں۔ جانے سے پہلے غسل کر لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سفر پر روانہ ہوتے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور جب واپس آتے تب بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں وادی عقیق پر آپ کو کہا گیا کہ یہ بہت مقدس وادی ہے اور یہاں پر نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، لیکن اس نماز کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر پر روانہ ہوتے وقت 2 رکعت نماز کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا آپ بھی اہتمام کریں گے۔ جانے کے وقت اپنے گھر والوں کو دعائیں دے کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو رخصت کرتے تو دعا دیتے، زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیثما کنت۔ اور اسی طرح گھر والے آپ کو دعائیں دے کر رخصت کریں۔ جب تک آپ نیت نہیں کر لیتے آپ احرام کی پابندیوں میں نہیں آئیں گے۔ آپ چاہیں گھر سے احرام کی چادریں پہن لیں، عورتیں اپنا ساتر لباس پہن لیں، لیکن جب میقات پر اعلان ہوتا ہے اس وقت آپ نیت کریں گے لبیک عمرہ، اور تلبیہ پکاریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ مرد زور سے بلند آواز میں پڑھیں گے اور خواتین آہستہ، لیکن عام طور سے مرد زور سے نہیں پڑھتے۔ آپ اس سنت کو ادا کریں اور اللہ کی توحید کا اعلان کریں۔ پوری فضا آپ کے حق میں گواہی دے کہ آپ اللہ کے وہ فرزندان توحید ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ پوری فضا اور چرند پرند ہر ایک آپ کے ساتھ یہ تلبیہ پکارتے ہیں۔ آپ جب جدہ ایئرپورٹ پر ہوں، آپ چاہے ہوٹل میں ہوں، آپ پورے راستے یہ تلبیہ پکاریں گے۔ سفر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور احرام کی حالت میں تو مزید دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام رکھیں پورے سفر میں۔ یہ ایسا سفر ہے، ایسے شوق اور محبت کا سفر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ فوراً ہی بیت اللہ میں پہنچ جائیں، لیکن اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ہوٹل میں آرام کر لیں۔ اگر غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بیت اللہ میں جائیں، سیدھا قدم آپ بیت اللہ میں رکھیں اور دعا پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ آپ بیت اللہ میں گئے، جب آپ کے بیت اللہ پر نظر پڑے تو آپ دعائیں مانگیں، اور جس جگہ بیت اللہ کی عمارت ہے اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ آپ مطاف میں جائیں گے اور بیت اللہ کا طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کا استلام کریں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے
یا اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہاتھ بلند کریں گے اور آپ کا بائیں جانب بیت اللہ ہوگا۔ آپ 7 چکر بیت اللہ کے گرد لگائیں گے۔ ہر چکر کا آغاز حجر اسود کے استلام سے ہوگا۔ حجر اسود سے پہلے کا جو کارنر ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ وہاں سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آپ دعا مانگیں گے۔ باقی ہر چکر کی کوئی مسنون دعا نہیں ہے، آپ جس زبان میں بھی دعا مانگیں، اللہ ہر زبان بہت اچھی طرح آپ کی جانتے ہیں۔ عربی میں مانگیں، اردو میں مانگیں، جس میں بھی چاہیں، آپ رب کے دربار میں ہیں۔ اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں رب کے حضور پیش کریں۔ آپ اللہ کے ساتھ لا لگا لیں، آپ اللہ کے گھر کے فقیر ہیں، وہ بادشاہ ہیں، اور وہ بادشاہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پوری امید کے ساتھ رب کے گھر کے چکر لگائیں، والہانہ محبت سے سرشار ہو کے اس کے گھر کتنی تمناؤں، کتنی دعاؤں کے بعد یہ لمحے آئے ہیں، ان لمحوں کو ضائع نہ کریں، اور خوب یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، تسبیح و تحلیل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جو دل چاہے رب سے دعائیں مانگیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ کندھے اچکا کر اور پہلوانوں کی طرح سے چلنا۔ یہ اس لیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے عمرہ کرنے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ اتنے کمزور، یہ کیا ہمیں شکست دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلوان کی چال چلیں، اور کندھے اچکا کر جب اس طرح دیکھا تو کہا یہ تو ہرنوں سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ اور مرد استباء کریں گے، یعنی دائیں کندھے سے چادر نکال کر اور بائیں کندھے پر ڈالیں گے۔ 7 چکر جب آپ کے مکمل ہو جائیں گے، پھر آپ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یہ کہتے ہوئے مقام ابراہیم پر پہنچیں گے اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اگر وہاں جگہ نہیں ملے تو پورے بیت اللہ میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ زمزم سے اپنے آپ کو سیراب کریں گے۔ زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں، خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ جو پیٹ بھر کر نہیں پیتا وہ منافق کی نشانی ہے، اور جو بھی زمزم پی کر دعائیں مانگتے ہیں رب العالمین ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مختلف صحابہ سے مختلف دعائیں مروی ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے چہرے پر پانی لگائیں، اپنے سر پر ڈالیں۔ اب آپ دوبارہ حجر اسود کا استلام کریں گے، اور پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ یہ کہتے ہوئے صفا پہاڑی کی طرف آئیں گے۔ صفا پر اتنا بلند چڑھیں گے کہ آپ کو بیت اللہ نظر آنے لگے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح بلند کریں گے، اللہ اکبر 3 بار کہیں گے،
اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 بار دعا آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ خوب دعائیں مانگے، جو دعائیں مانگنی ہیں یہ دعائیں پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف جائیں گے۔ راستے میں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے جہاں مرد دوڑیں گے، اور یہاں پر عبداللہ بن عباس دعا مانگا کرتے تھے، رب اغفر ورحم وانت العز الاکرم۔ اگر آپ کا جی چاہے آپ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ اپنی زبان میں جتنی دعائیں چاہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقام ہیں۔ ان مقامات پر اپنے رب سے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعائیں مانگتے ہوئے مروہ کی طرف جائیں گے۔ مروہ کی پہاڑی پر بھی وہی آپ عمل دہرائیں گے جو آپ نے صفا پہ کیا تھا، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اللہ اکبر 3 دفعہ، اور وہ دعا 3 دفعہ پڑھیں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، اور مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، اس طرح پورے 7 چکر آپ لگائیں گے۔ جب آپ مروہ پہ آپ آخری 7واں چکر لگائیں گے، اس کے بعد آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ مرد سر منڈوائیں گے یا بال قصر بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار اور قصر کروانے والوں کے لیے 1 بار دعا مانگی۔ خواتین بھی اسی طرح 1 پور کے برابر اپنے بال کاٹیں گی۔ آپ کا الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔